بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی خدمت ذریعہ مغفرت ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک بھائی نہایت عبادت گزار تھے۔ وہ اکثر دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دونوں بھائی اپنی والدہ کی خدمت بھی خوب کرتے۔ لہٰذا اگر ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ رات کو عبادت میں مشغول رہتے تو دوسرے بھائی پوری رات ماں کی خدمت گزاری کرتے رہتے۔ ایک دن جب دوسرے بھائی کا نمبر ماں کی خدمت کرنے کا تھا تو انہوں نے آپ سے کہا، اگر آپ میری جگہ والدہ کی خدمت میں رہ جائیں تو میں رات بھر عبادت کر لوں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی اور خود ماں کی خدمت میں رہے، لیکن اسی رات عبادت کی ابتدا کرتے ہی آپ کے بھائی نے یہ آواز سنی، ہم نے تمہارے بھائی کی مغفرت کر دی اور تمہیں بھی ان کے ساتھ بخش دیا۔ یہ سن کر ان کو حیرت ہوئی اور عرض کیا، یا اللہ، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں اور وہ ماں کی خدمت گزاری میں ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میری مغفرت کرنے کے بجائے اس کی مغفرت کر کے مجھے اس کا تفیلی بنایا گیا؟ آواز آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی عمر تو نماز پڑھنے میں رات گزارتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دبانے میں رات گزارتا تھا۔ مجھے اس کی کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ ان کی رات کا ثواب میرے رات کے بدلے مجھے مل جائے۔ والدین کی خدمت نفلی عبادت سے افضل ہے۔ سچے دل کے ساتھ والدین کی خدمت کرنے والا راتوں کو جاگنے والے عبادت گزار سے مقام درجے میں بڑھ جاتا ہے، اور جس کو یہ دونوں خیر کے کاموں کی توفیق ہو جائے تو وہ ان دونوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اگر نفلی عبادت ادا کرنے کا تھوڑا بھی موقع میسر آ جائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر موقع نہ ملے تو فرائض کی ادائیگی کے بعد والدین کی خدمت ہی کو افضل جانیں۔ خدمت والدین کا صلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، الہی مجھے میرا رفیق جنت میں دکھلا دے۔ ارشاد خداوندی ہوا، فلاں شہر میں جائیے، وہاں آپ کو ایک قصاب ملے گا، وہیں آپ کا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں آئے اور قصاب سے ملاقات کی۔ قصاب نے آپ کو مہمان بنایا اور اپنے گھر لے گئے۔ جب کھانا کھانے لگے تو یہ قصاب ایک لقمہ خود کھاتا اور دو لقمے قریب ہی پڑی زنبیل میں ڈال دیتا۔ آخر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ کھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس زنبیل میں دیکھا تو اس میں ایک بوڑھے مرد اور ایک بوڑھی عورت کو اس حال میں پایا کہ دونوں بڑھاپے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جیسے چڑیا کا بچہ جس کے ابھی تک پر نہ نکلے ہوں۔ قصاب نے کہا، یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، بہت زیادہ عمر کے ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے میں ان کو زنبیل میں لیے پھرتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اور میں ان کا اس درجے تک خیال کرتا ہوں کہ ان کی آرام راحت کو اپنی ہر چیز پر مقدم رکھتا ہوں، اور میں کبھی بھی ان کو کھلائے پلائے بغیر خود کھاتا پیتا نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، میں نے تمہارے ماں باپ کو ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس نے کہا، کھانا کھا لینے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنائیو، اور اے اللہ، ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیرے کلیم علیہ السلام کی زیارت نہ کر پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے والدین کی دعا تیرے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق حاصل ہوئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے یہاں والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کی خدمت کرنے سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا
ان کا وجود ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اگر وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ جائیں تو ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت اور زیادہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے لیے دعا کریں تو دل سے ہم ان کی خدمت کریں۔ یقیناً وہ خود دعا کرنے میں خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ عمل میں جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی جلد اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگا۔